شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ شعر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اس شعر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کا ذکر ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں، اور اس ویڈیو میں جنگ خندق کے اسلامی لشکر کی مورچہ بندی، کفار کا حملہ اور بنو قریظہ کی غداری، انصار کی ایمانی شجاعت اور عمرو بن عبدود اور نوفل کی قتل ہونے کے بارے میں بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی افواج کی مورچہ بندی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعوں میں جمع فرما دیا اور مدینہ پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر صلا پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ صلا آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ کفار کا حملہ۔ کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور تین طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ مدینہ پر امڈ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی معرکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبانی سنیے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کافر تم پر آ گئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آ گئے، اور تم اللہ پر امید و یاد سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ایک گروہ یعنی منافقین ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے جانثار مہاجرین و انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ صلا اور احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولو العزمی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ان جانثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر اس طرح ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یعنی اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان و اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ بنو قریظہ کی غداری۔ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ حویی بن اخطب ابو سفیان کے مشورے سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے، اس لیے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نذیر کے یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ورغلایا کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو تحقیق حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں نے بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یاد دلایا تو ان بدذات یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں، تم اس سے نہ گھبراؤ، نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً 1 مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے اور یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کئی فاقے گزر گئے۔ کفار نے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا اور دوسری طرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعوں میں پناہ گزین تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خندق کے مختلف حصوں پر صحابہ کرام کو مقرر فرما دیا تھا کہ وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں، اسی طرح عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ کرام کو متعین کر دیا تھا۔ انصار کی ایمانی شجاعت۔ محاصرے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ کہیں مہاجرین و انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حصن سے اس شرط پر معاہدہ کر لیں کہ وہ مدینہ کی 1/3 پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مگر جب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر چکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اور اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرما دیا ہے تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں گے؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیوں کر پار کریں، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے۔ آخر ایک روز عمرو بن عبدود اور اکرمہ بن ابو جہل اور حبیرہ بن وہب اور زرار بن خطاب وغیرہ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو، آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شہ سوار کون ہے۔ چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی گھوڑا کدا کر خندق کو پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود مارا گیا۔ سب سے آگے عمرو بن عبدود تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا کھراٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ اے علی، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دستے مبارک سے حیدر کرار کے مقدس ہاتھ میں دے دیے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما۔
حضرت اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی: اے عمرو بن عبدود، تو مسلمان ہو جا۔ عمرو بن عبدود نے کہا: یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے کہا: لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدود نے کہا: یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی: تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بن عبدود نے ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا: لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عبدود: آخر تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ عمرو بن عبدود نے کہا: اے بھتیجے، تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمرو بن عبدود خون کھولا دینے والے یہ گرم گرم جملے سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ حضرت شیر خدا پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت شیر خدا پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور عمامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ گو بہت گہرا زخم نہیں لگا، مگر پھر بھی زندگی بھر یہ تغرا آپ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہ گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تڑپ کر للکارا کہ اے عمرو، سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ الغالب نے ذوالفقار کا ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تل ملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فنار ہو گیا اور میدان کارزار زبان حال سے پکار اٹھا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے علی، آپ نے عمرو بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ نوفل کی لاش۔ اس کے بعد نوفل غصے میں بفیرا ہوا میدان میں نکلا اور پکارنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور تلوار زین کو کاٹی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے زبیر، تمہاری تلوار کی تو مثال ہی نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ تلوار کیا چیز ہے، کلائی میں دم خم اور ضرب میں کمال چاہیے۔ حبیرہ اور زرار بھی بڑے تنتنے سے آگے بڑھے، مگر جب ذوالفقار کا وار دیکھا تو لرزہ بر اندام ہو کر فرار ہو گئے۔ کفار کے باقی شہ سوار بھی جو خندق کو پار کر کے آ گئے تھے وہ سب بھی بھاگ کھڑے ہوئے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو اس قدر بدحواس ہو گیا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگا اور خندق کے پار جا کر اس کو قرار آیا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کدا کر خندق کو پار کرنا چاہتا تھا کہ خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال کفار مکہ نے 10,000 درہم میں اس کی لاش کو لینا چاہا تاکہ وہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم لینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم کو اس لاش سے کوئی غرض نہیں، مشرکین اس کو لے جائیں اور دفن کرے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا۔ دن بھر لڑائی جاری رہی اور دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کسی مجاہدین کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن الولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور بالکل ہی ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے اقدس پر حملہ آور ہو گیا، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن ولید کے ساتھ دست بدست کی لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کر لڑے، اس لیے کفار خیمے اطہر تک نہ پہنچ سکے۔
اس گھمسان کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں یہ دعا مانگی کہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، یعنی اللہ ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطی سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جنگ خندق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، یعنی اے اللہ، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفار کے لشکروں کو شکست دے دے۔ اے اللہ، ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 37 ہے۔ آنے والی ویڈیو ایپیسوڈ نمبر 38 میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، حضرت صفیہ کی بہادری کا واقعہ اور کفار کے میدان جنگ سے بھاگنے کا واقعہ اور غزوہ بنی قریظہ اور سن 5 ہجری کے متفرق واقعات کو بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا ان سب واقعات کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے۔